کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ چند صحابہ مدینہ سے دور، تنہا، چاروں طرف دشمنوں کا گھیراؤ، اور پھر ایک پیشکش، اپنی جان بچا لو، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لا تعلقی اختیار کر لو۔ خاموش صحرا گواہ ہے کہ اس دن چند کمزور جسموں نے ایمان کی ایسی طاقت دکھائی جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ ہے غزوہ رجیہ کا واقعہ، ایسا واقعہ جس میں وفا بھی ہے، دھوکہ بھی، اور قربانی کی وہ انتہا جس نے آسمان کو بھی لرزا دیا۔ ہجرت کے چوتھے سال کا زمانہ تھا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست مضبوط ہو رہی تھی، لیکن مکہ کے کفار اور اطراف کے قبائل ابھی تک دشمنی پر قائم تھے۔ اسی دوران قبیلہ ازل اور قارہ کے چند افراد مدینہ آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان کے علاقے میں کچھ لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایسے صحابہ بھیجیں جو انہیں قرآن اور دین کی تعلیم دیں۔ ظاہر میں یہ ایک خوشخبری تھی، دعوت کا دروازہ کھل رہا تھا، لیکن پس پردہ ایک سازش تیار ہو رہی تھی۔ غزوہ رجی اسلامی تاریخ کا وہ دردناک باب ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ دعوت دین کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ مدینہ منورہ، روانگی کا لمحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے چند بہترین افراد کا انتخاب فرمایا۔ ان میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ یہ کل 10 افراد تھے، سب کے سب قرآن کے حافظ، دائی، مخلص۔ وہ جانتے تھے کہ وہ علم دین پھیلانے جا رہے ہیں۔ انہیں اندازہ نہ تھا کہ یہ سفر واپسی کا نہیں ہوگا۔ مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں، صحابہ کے قدم مضبوط تھے، دلوں میں اخلاص تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں۔ رجی کا مقام، سازش بے نقاب۔ یہ قافلہ مکہ اور اسفان کے درمیان مقام رجی پر پہنچا۔ اچانک ہزاروں تیروں کی بارش۔ قبیلہ بنو لحیان کے افراد نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ سب پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا۔ عزل اور قارہ کے لوگ دراصل کفار کے ایجنٹ تھے۔ صحابہ نے فوراً پہاڑی کی طرف بنا لی۔ تیر برس رہے تھے، دشمن چیخ رہا تھا، نیچے آ جاؤ، ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ حضرت عاصم بن ثابت نے فرمایا، ہم کسی مشرک کی امان قبول نہیں کریں گے۔ یہ الفاظ تھے یا ایمان کی گونج۔ مقابلہ شروع ہوا، تعداد کم تھی لیکن حوصلہ بلند۔ 7 صحابہ وہیں شہید ہو گئے، 3 باقی رہ گئے، حضرت خبیب، حضرت زید اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ۔ انہیں دھوکے سے امان کا وعدہ دے کر گرفتار کر لیا گیا۔ مکہ، قید اور آزمائش۔ تینوں صحابہ کو مکہ لایا گیا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن طارق نے راستے میں مزاحمت کی، انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب 2 رہ گئے، حضرت خبیب اور حضرت زید۔ قریش کے سردار انہیں خرید کر اپنے گھروں میں لے گئے کیونکہ وہ بدر کے بدلے لینا چاہتے تھے۔ حضرت خبیب کو قید رکھا گیا، مگر قید میں بھی ان کا سکون حیران کن تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ قید میں تھے تو انہیں تازہ انگور دیے جاتے تھے، حالانکہ مکہ میں اس موسم میں انگور موجود نہ تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے کرامت تھی۔ ایمان کا امتحان۔ آخر وہ دن آ گیا۔ مکہ کے لوگ جمع ہوئے۔ حضرت زید بن دسنہ کو میدان میں لایا گیا۔ ابو سفیان نے پوچھا، کیا تم پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوں اور تم اپنے گھر میں محفوظ ہو؟ حضرت زید نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا رہوں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا، میں نے کسی کو اپنے ساتھیوں سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے کرتے ہیں۔
پھر حضرت زید کو شہید کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت خبیب کو لایا گیا۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ پھر فرمایا، اگر تم یہ نہ سمجھتے کہ میں موت سے ڈر کر نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں اسے اور طویل کرتا۔ پھر انہوں نے وہ تاریخی اشعار پڑھے جو صبر اور یقین کا اعلان تھے، اور پھر انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ صرف قتل نہ تھا، یہ ایمان کی فتح تھی۔ ایک طرف طاقتور قریش تھے، دوسری طرف بے بس قیدی، لیکن اصل طاقت کس کے پاس تھی؟ حضرت خبیب نے سولی پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلان کیا۔ حضرت زید نے جان دے دی مگر وفا نہ توڑی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عاصم کی لاش کو کفار بے حرمتی کے لیے لینا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا غول بھیج دیا جو ان کے جسم کی حفاظت کرتا رہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر شکست نظر آ رہی تھی مگر آسمان پر فتح لکھی جا چکی تھی۔ رجیع کا میدان خون سے رنگین تھا، لیکن اس خون نے اسلام کی دعوت کو اور مضبوط کر دیا۔